سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نجار کے قتل کے بعد پوری دنیا بھارت کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم نے واشگاف لفظوں میں دہشت گرد کہا نریندر مودی کو، اور کہا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ ہم آپ کا کیا پاکیزہ کریں گے۔ کینیڈا کے بعد امریکہ نے یہی والا اٹیک بھارت پر کیا، اور اب پاکستان نے بھی توپوں کے رخ انڈیا کی طرف کر دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت دہشت گرد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی خود قاتل ہے۔ ہمیں گجرات فسادات کے وہ واقعات نہیں بھولے جب نریندر مودی خود اپنے ہاتھ میں چھرا لے کر مسلمانوں پر حملہ آور تھا، اور بطور وزیر اعلیٰ گجرات ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کا قتل عام تھا۔ یہ نریندر مودی باز آنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید اسم منیر کے جذبات اور عزائم بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں، اور خبریں یہ ہیں کہ وہ انتہائی بہک گئے، وہ پاگل پن کے بہت قریب چلے گئے۔ یہ اہم خبر میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ اور تیسری بھی خبر بڑی اہم ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو کتے کی طرح پھانسی کے پھندے سے لٹکایا گیا؟ یہ کون ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کہاں سے بول رہا ہے؟ یہ بھی سارے کا سارا آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور چوتھی بات، ہماری یوتھ، اس وقت کی یوتھ کیا سوچ رہی ہے۔ میں ہوں سرفراز صفی، اور آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ میری بڑی ہی آپ دوستوں سے التجا ہوتی ہے کہ جو نئے دوست میرا ولاگ دیکھیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی لائکنگ چاہیے، لائک ضرور کیا کریں، آپ کے کامنٹ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ اپنے کامنٹس ضرور دیا کریں میرے ولاگ پر۔ نریندر مودی کے خلاف پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے واشگاف الفاظ میں پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ باز آ جائے۔ جناب عاصم منیر کے عزائم بھی آپ جانتے ہیں، اور جب یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عاصم منیر نے افغانستان کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے اگر ایک پاکستانی پر بھی حملہ ہوا تو پھر دیکھ لیجیے گا آپ کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ بڑی رعایت دے دی، بڑا بھائی بھائی کا لیا۔ اب نہیں ایسا ہوگا۔ یہ دوسری دھمکی ہے جنرل سید عاصم منیر کو ایران کے لیے، جنرل سید عاصم منیر کی ایران کے لیے کہ ٹھیک ہے تو ہمارا بھائی ہے، برادر ملک ہے، لیکن آئندہ اگر اس طرح کی حرکت کی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہم نے تمہارا بگاڑا، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کس کے اشارے پر یہ تم کر رہے ہو، حشر کا اذان۔ اور انڈیا کو جو اپنے آپ کو ایک بڑی اکانومی سمجھنے لگ گیا ہے، جو اپنے آپ کو 2040 کے ویژن میں لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کی سپر پاور میں سے ایک ہوں گا، وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اسے چاغی کے پہاڑ نہیں بھولے جہاں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ ہمارے ملک میں نریندر مودی آج سے دہشت گردی نہیں کر رہا، ہمارے ملک کا مخالف وہ آج سے نہیں ہے، ہمارے ملک پر حملہ آور وہ آج سے نہیں ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے نا، اس کی گھٹی میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ لیکن اب یہ پاکستان وہ والا پاکستان نہیں ہے، یہ پاک افواج وہ والی افواج نہیں ہے۔ نریندر مودی کو اپنے کیے کی سزا ملنی ہے، اور بہت جلد ملنی ہے۔ اس سے آگے اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا۔ میں آتا ہوں سیدھا سیدھا عمران خان کی طرف کہ وہ بہک گئے ہیں۔ سچی بات ہے، عمران خان ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے، لیکن فوج کے کنوں پر تھے، فوج اٹھائے پھر گئی تھی اسے، اور اس کے دھرنے جاری تھے، اور ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری بات، میری اس بات کو مذاق میں نہ لیجیے گا،
ہمارے ایک دوست ہیں کامریڈ، تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ کامریڈ جیسے خدائی خدمتگار ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، ایسے ہی تجھے ایک دن عمران خان کے بھی کام آنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے عمران خان کے کام کس طرح سے آنا پڑے گا؟ میں نے کہا کہ یہ پچھلا نہر کا جو پل ہے نا، اس پہ عمران خان پاگلوں کی طرح سے بھاگ رہا ہوگا، ہاتھ میں اینٹ ہوگی اس کے، اور وہ سب کو دھمکیاں دیتا پھر رہا ہوگا، اور تو دیکھے گا کہ وہ پسینوں پسینے ہی ہوا ہے تیرا لیڈر، اور جب تو اس کی حالت دیکھے گا تو تو اس کے پیچھے پانی لے کر بھاگا پھرے گا کہ خان صاحب پانی تے پی لو، پانی تے پی لو، پانی تے پی لو۔ آج عمران خان کی حالت جیل میں یہی ہے، وہ بہک گئے ہیں۔ ارشاد بھٹی ان سے ملے ہیں، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ کسی نارمل بندے کے حوالے سے نہیں ہے جو کیے گئے ہیں۔ عمران خان جہاں بھی انہیں جیل میں شک ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی خفیہ کیمرہ نصب ہے، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، آئی ایم ہیئر، آئی ایم عمران خان، فلان دھمکان، یہ وہ فلان دھمکان۔ یہ کسی نارمل بندے کا کام نہیں ہے بھائی، دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، شاید بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اس وقت پاگل پانی کے باقاعدہ پاگل پانی کے شدید پیشنٹ ہیں اور دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہر کسی سے لڑتے ہیں، وہ جیلر ہو، وہ کوئی کانسٹیبل ہو، وہ ان کا وہ جو ہوتا ہے جیل میں جو دیا جاتا ہے خدمت کے لیے، وہ بن رہا ہو، اس کے ساتھ بھی لڑتے ہیں۔ ججز آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پھڈا ڈالتے ہیں، اپنے وکلا کے ساتھ پھڈا ڈالتے ہیں، کیسا ہے؟ اور حامد خان اور وہ جو ایک نیازی ہے وکیل، ان کے علاوہ کسی کو منہ نہیں لگاتے اور سب کو کہتے ہیں کہ آگے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ شیر افضل مروت، یہ علی ظفر اور یہ دوسرے تیسرے یہ پنجوٹا وغیرہ جو باہر آ کے اتنی باتیں کرتے ہیں، اندر ان کی حالت یہ ہے کہ خان صاحب ان کو ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ خان صاحب کو ایک اور بھی روگ ہے، یہ دبا کر بات کی ہے، اپنی زبان دانتوں کے نیچے لے کر بات کی ہے ارشاد بھٹی نے، اور وہ ہے بشرا بی بی کا روگ۔ بشرا بی بی کے ساتھ معاملات کس طرح کے ہیں یہ آنے والے دن ضرور بتا دیں گے، لیکن ارشاد بھٹی بڑے طریقے کے ساتھ بتا گئے ہیں کہ انہیں غم ہے، بشرا بی بی کے حوالے سے بہت سارا رنج ہے، بشرا بی بی کے حوالے سے بہت سارا۔ ارشاد بھٹی نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتا ہے ان کی بڑی موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ 3 ٹائم ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کس وقت چائے پینی ہے وہ پیتے ہیں، کس وقت فروٹ کھانا ہے وہ کھاتے ہیں، کس وقت ڈرائی فروٹ کھانا ہے وہ کھاتے ہیں، مطلب عیش میں ہیں۔ لیکن یہ گھوم گیا ہے، سچی بات ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو یا پیپلز پارٹی کے بہت سارے جیالے جنہوں نے قلعے کاٹے، شاہی قلعوں میں بند رہے، تہ خانوں میں بند رہے، بڑا بڑا تشدد انہوں نے کہا، ان کے ناخن تک نکال دیے گئے، ان کے منہ پر گندی کھال، یہ بکرے دمبے کی تازہ گندی کھال سمیل والی ان کے منہ پر ڈالی جاتی تھی، جو سالی جاتی تھی ان کے سروں پر، اور کہا جاتا تھا کہ اب یہ بھٹو کو نعرہ نہ مارنا، نعرہ نہ لگانا۔ تو وہ کہتے تھے یہ کھال اتار دو، ہمیں ہمارا دم گھٹ رہا ہے اس بدبو سے، اب ہم نعرہ نہیں مارتے، نہیں لگائیں گے نعرہ۔ لیکن جیسے ہی کھال اتاری جاتی تھی تھوڑی دیر بعد پھر ان تہ خانوں سے ایک آواز گونجتی تھی کہ جیے 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو۔ جس طرح کا ان پر تشدد ہوا، پی ٹی آئی اس کے پاس کو بھی نہیں ہے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، لیکن پی ٹی آئی روتی پھر رہی ہے، اور عمران خان جیل میں پاگل ہو رہے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا، یہ انہی کے سپورٹر ہیں، وہ جرنلسٹ
حالانکہ جرنلسٹ کسی کا سپورٹر نہیں ہوتا. جرنلسٹ کا کیا کام؟ کسی کی سپورٹ کرتا پھرے. غیر جانبدار ہوتا ہے جرنلسٹ، لیکن وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں ارشاد بھٹی، اور جانبدار بھی پورے ہیں. خیر، جو بھی معاملہ ہے ان کا، ہم پہ الزام ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے لتے لیتے ہیں. مجھ پہ الزام ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے لتے لیتا ہوں، زرداری کو نہیں چھوڑتا. مجھ پہ الزام ہے کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑتا. ہم تو ٹوٹے پجے جرنلسٹ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. غیر جانبداری نبھائی ہے پچھلے 28 سال سے جرنلزم. یہ سپورٹر، یہ بہت بڑے حمایتی کسی جماعت کے بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں. یار ہنسی آتی ہے. خیر، انہوں نے جو کچھ بتایا میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی بات نہیں ڈالی. خان صاحب کو دورے پڑ رہے ہیں، خان صاحب دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں، اور ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے. شاعر نے کہا تھا، یہ بھی میں نے نہیں کہا، کہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ہم بھی پاگل ہو جائیں گے اچھا لگتا ہے. جہاں دیوار دیکھی خان صاحب وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی خفیہ کیمرہ تو نہیں لگا ہوا. ملے نہ ملے، دیوار کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہلو، ہاؤ آر یو؟ عمران خان ہے یار. خود ہی حساب لگائیں کہ اچھرا نہر کا پل، خان صاحب کے ہاتھ میں اینٹ، اور پیچھے پیچھے وہ ہمارا کام ہے کہ پانی پی لو خان صاحب، پانی پی لو. بڑی خوفناک بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ دی جانے والی پھانسی کی ہے. اور دو شرپسند ہیں ہمارے ملک سے باہر جو اپنے آپ کو فوجی کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ خاموش مجاہدین مجھے اطلاع دیتے ہیں. پہلی بات سوچنے والی کہ جو ہے ہی خاموش، وہ اس بدبخت کو کیا اطلاع دیتے ہوں گے؟ خاموش بندہ کسی نے کی اطلاع دے سکتا ہے؟ گرامر وائز اس کی بات غلط ہے، جھوٹ ہے. وہ میجر عادل راجہ، جس کی جس کے حوالے سے جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے، سزا ہوئی. اور دوسرا ہے وہ حیدر مہدی. دونوں مطلب کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی جب اپنے ہی دیش کے کچھ غدار اس طرح کے ہوں. حیدر مہدی نے دعویٰ کیا کہ جناب سید عاصم منیر نے ایک نجی محفل میں، پہلی گل ہے کہ نجی محفل جانے والا بندہ ہی نہیں پالی. اب تک کا جو ریکارڈ ہے نا سید عاصم منیر کا، کہ وہ نجی محفلوں میں جانے والا بندہ ہی نہیں. اس کے چند دوست ہیں بچپن کے، ان کے ساتھ وہ کبھی کبھار گپ شپ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کسی فنکشن میں، کسی شادی بیاہ، یہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہیں نہیں جاتے. خیر، وہ لے آیا یہ نجی محفل. ہاں، اور بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں وہ خاموش مجاہدین نہیں ہوتے جو خبریں لیتے ہیں باہر. یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے. اس نے بدبخت نے دعویٰ کیا، پہلے تو اس نے کہا کہ ہم پوری قوم بغیرت تھے. استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے کردار پر. اور ہماری غیرت جگا دی عمران خان نے. واہ جی، کیا بات اس نے کی ہے. اور شرم آنی چاہیے اسے کہ ہم پوری قوم بے غیرت تھے اور عمران خان نے ہماری غیرت جگا دی. ایسی گھٹیا غلیظ بات کرتے ہوئے اس کی زبان کیوں نہیں کٹ گئی؟ ہم بڑے غیرت مند ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہیں، ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں خامیاں ہیں، لیکن من حیث القوم ایک بڑی قوم ہے. ہم سے ایک دنیا خوف زدہ ہے. ہم سے کوئی پنگا لینے کا تصور نہیں کر سکتا. ہم وہ ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ مبینہ طور پر جنرل سید عاصم منیر نے ایک نجی محفل میں کہا کہ ہم نے یہ بلڈی سویلینز جو ہیں ان کا ہمیشہ حشر نشر کیے رکھا. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو کتے کی طرح ہم نے اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا اور ہمارا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا. پہلی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، نجی محفلوں میں جانے والا وہ بندہ ہے ہی نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف. دوسری بات، وہ حافظ قرآن ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تہجد گزار ہے.
ایسا بندہ کسی انسان کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا. جھوٹا ہے وہ بھگوڑا، اس ملک کا بھگوڑا، جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے، جسے مطلب پتہ نہیں نام کی سزا مل رہی ہے. ان غیر ملکوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں یہ لوگ. کس طرح کا نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے وطن کو. الیکشن کے ان دنوں میں آگ لگانے کی یہ کوشش ہے، پیپلز پارٹی کے جالوں کو بھڑکانے کی یہ کوشش ہے، جس کی مر مرا کے جس پیپلز پارٹی کے یہ چند ہی سالوں میں تھوڑی بہت الیکس لیک ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس الیکس لیک کو بھی یہ نہیں چاہتے کہ رہے. ریزن کیا کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے اور عمران خان کے ساتھی بن جائے. یہ ہے اصل سازش جس کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے. اس طرح کے لوڑوں لپاڑوں کی گفتگو سے ہماری کنٹری کو، ہمارے ملک کو سانو کوئی فرق نہیں پڑا. تیسری جو بات میں نے کرنی تھی یوتھ کے حوالے سے، امپیکٹ آیا ہے، بڑا امپیکٹ آیا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے یوتھ کے ساتھ گفتگو کی، اس کے بعد جنرل اسم منیر نے یوتھ کے ساتھ گفتگو کی. مطلب ایک ہی تھا اس گفتگو کا کہ ون سائیڈڈ ایک آئینہ ہے، ایک فیس ہے جو ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے، اور یہ ون سائیڈڈ فیس پی ٹی آئی کے یوٹیوبر دکھا رہے ہیں. عمران خان نے دکھایا. ہسٹری سے واقف نہیں ہے ہماری یوتھ، اس ملک کی ہسٹری سے، اور اس ون سائیڈڈ فیس کو ہم نے پوری طرح سے ننگا کرنا ہے. دکھانا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ ضرور دیکھو نوجوانوں. آپ کو 4-5 سال کی ہسٹری کا پتہ ہے، اس سے آگے کا نہیں پتا. جس طرح کی گفتگو ہوئی نوجوانوں کی دو بڑے جرنیلوں کے ساتھ کھل کھلا کے گفتگو ہوئی، اس کا امپیکٹ آیا ہے. سوشل میڈیا پہ جو نوجوان بات کرتا تھا کہ ہائے عمران خان، او عمران خان، میرا لیڈر عمران خان، اس کی آنکھیں کھل رہی ہیں. وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہے. اس کی گواہی کامران شاہد کے دنیا نیوز کے شو نے دی ہے، جس میں اس نے نوجوانوں کو بٹھایا ہوتا ہے. وہاں نوجوان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں یہ رخ دکھایا تھا، اس رخ کا ہمیں پتہ ہی نہیں. وہاں ایک خاتون نے کہا، ایک لڑکی نے، ایک اسٹوڈنٹ لڑکی نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوا، وہ کہنے لگی کہ میں وکٹم ہوں. میرے باپ کے ساتھ عمران خان کے دور میں ظلم و بربریت کی گئی، میرے باپ کو گھر سے اٹھایا گیا. وہاں ایک نوجوان نے کہا کہ ہم عمران خان سے ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم آپ کے بڑے فین ہیں، خان صاحب ہم آپ کے بڑے فین ہیں، خان صاحب آپ ہمارے ہیرو ہیں. لیکن کوئی یہ جرت نہیں کرتا کہ پوچھے کہ خان صاحب آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا. یہ زبان ہے جو نوجوانوں کے منہ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ زبان تھی کہ جب نوجوانوں کو صرف اور صرف عمران خان عمران خان عمران خان ہی دکھایا جا رہا تھا. آج کا ولاگ اتنا ہی. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب ضرور کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں، جسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ٹلی مار لو، ٹلی رن کر کے آپس نکال لیں. ٹلی مارن کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا بھاجی، سبسکرائب کرنا بھی کچھ نہیں ہوتا. میں جہاں چینل دیکھنا نا، یقین کرو میں کسی کا ولاگ دیکھوں، کوئی بھی ویڈیو دیکھوں تو میں اس چینل کو سبسکرائب کر دیتا ہوں. بھائی میرا کی نقصان ہے، کی جانا ہے میرا. آپ بھی اگر کرتے تو احسان ہے. اللہ حافظ.